الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم صدق الله مولانا العظيم وقال عليه الصلاة والسلام أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں کلام مجید عطا فرمایا اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں آخری نبیوں کے نبی تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں دے دیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا کلام بھی دیا، اللہ نے ہمیں اپنا پیغمبر نبی رسول بھی دیا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت سارے پیغمبر آئے. کتنے آئے تعداد کسی کو نہیں پتہ، کم و بیش بتایا جاتا ہے 1.25 لاکھ. اب ہم سنتے ہیں نبی اور رسول، پیغمبر، میسنجر، بہت سارے اس کے الفاظ ہیں. پیغمبر یہ فارسی زبان کا لفظ ہے پیغمبر. نبی رسول یہ عربی کا ہے اور میسنجر یہ انگلش کا ہے. بعض علماء نے فرمایا ہے کہ نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہے. رسول وہ ہوتا ہے جس پر کتاب نازل ہوئی، اور نبی سب کو کہا جاتا ہے، لیکن رسول اس نبی کو جس پر کتاب نازل ہوئی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں رسول بھی کہا، نبی بھی کہا. یا ایھا الرسل، یا ایھا النبی، یہ اللہ رب العزت کا لقب ہے. کبھی اللہ نے نبی سے پکارا، کبھی اللہ نے رسول سے پکارا. تو یہ نبی اور رسول میں بعض علماء نے کہا فرق ہے. اب کتابیں کون کون سی ہیں جو اللہ نے دنیا میں نازل فرمائی؟ بہت سارے اسکولوں میں تھوڑی سی اسلامک اسٹڈیز کے نام سے پڑھایا جاتا ہے، اور اس کو سلیکٹ کرنے والے کوئی عالم کا طبقہ نہیں ہوتا کہ اسلامک اسٹڈیز جو یہ سبجیکٹ ہے اس کو بنانے والے علماء عالم ہیں. نہیں، اس کو پڑھانے والے بھی عالم نہیں. جا کر اسکولوں میں دیکھو، میں تو خود سنا ہے، دیکھا ہے، وہ صحیح سے نام نہیں لے پا رہے. اسلامک اسٹڈیز پڑھا رہے ہیں، یہ ٹیچر کس کے؟ اسلامک اسٹڈیز کے. سلیمان کا نام سلمان لے رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے اسلامک معلومات ہمارے گھروں سے نکل گئی، اور جہاں تھوڑا بہت اسلامک کے نام پر اسکول جو پیسہ کما رہے ہیں، جا کر دیکھو کیا ہو رہا ہے. ہمارے علی گڑھ میں بھی جتنے بھی اسلامک نام ہیں، جا کر دیکھ لو اسلامک اسٹڈیز پڑھانے والے کون ہیں. وہ بالکل دین سے جاہل ہوں گے، بس الا ماشاء اللہ ایک آدھ دو جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا اور وہ قرآن پڑھ کر ترجمہ کر رہے ہیں. افسوس کا مقام ہے. ہمارے علماء ہمیشہ تیار ہے خدمت کے لیے، ان کو نہیں لیا جائے گا کیونکہ وہ داڑھی والے ہیں، وہ کرتے پجامے والے ہیں. یہ ہماری سوچ ہو چکی ہے.
بہرحال میں بتا یہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اسلامک جو کتابیں ہیں مشہور 4 ہیں، اسلامک پڑھنے والے بچوں کو بھی نہیں پتا ہوگا، صرف اللہ رب العزت نے مشہور 4 کتابیں نازل فرمائی، اس کے علاوہ اور بھی چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ اعلیٰ پارہ نمبر 30، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، 4 مشہور کتابیں ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات مقدس کو نازل فرمایا ہے۔ قرآن کریم اس کو بیان فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ، یہ ہم نے تورات کو نازل کیا کس پر؟ موسیٰ علیہ السلام پر۔ اس سے پچھلے جمعے میں نے مسجد اقصیٰ کی پوری تاریخ بتائی تھی، لیکن ہم بالکل کوڑے ہیں، اگر تھوڑا سا بھی سمجھ میں آئے تب حقیقت سمجھ میں آئے گی۔ لوگ کہتے ہیں یہ تو مسجد اقصیٰ نہیں یہودیوں کی ہے، جیوز کی، ان کی کیوں ہوتی؟ ہمیں نہیں معلوم۔ یہ مسجد اقصیٰ کے برابر 30,000 نبیوں کی قبریں ہیں۔ کتنے؟ 30,000۔ مسجد اقصیٰ کے آس پاس 30,000 نبیوں کی قبریں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے بڑے نبی، اسماعیل علیہ السلام جیسے بڑے بڑے پیغمبر، اللہ رب العزت نے بڑے بڑے پیغمبروں کو بھیجا، اور یہاں 30,000 نبیوں کی قبریں ملتی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے تورات مقدس نازل فرمائی، اور موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہودی، جیوز۔ اور یہ سب سے بڑے دشمن ہیں اسلام کے، مسلمانوں کے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ 6 پارہ پڑھو، آخری آیت، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، اور خالی مسلمانوں کے نہیں، اللہ رب العزت قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے، میں آگے بتاؤں گا۔ تو تورات مقدس ان پر نازل فرمائی۔ آج یہ کتاب بالکل بدل دی گئی، اس کو آج انگلش میں اولڈ ٹیسٹامنٹل کے نام سے جانا جاتا ہے، اور 73 اس کے پارٹ ہیں۔ جیسے آج ہمارا قرآن کریم ہے 30 پارے ہیں، 30 پارٹ ہیں قرآن کریم کے، ایسے ہی ان کی بھی ہیں، لیکن انہوں نے بہت ساری چیزوں کو بدل دیا۔ قرآن کریم کو قیامت تک کوئی نہیں بدل سکتا۔ اس میں ان یہودیوں کے جو یہ اولڈ ٹیسٹامنٹل میں ایک پارٹ ہے جس کا نام ہے استثناء، اس میں لکھا ہے، نبی علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اپنے ماننے والوں سے کہہ دو، یہودیوں سے کہہ دو۔ پہلے بھی بتایا تھا کہ یہود یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق اور ان کے بیٹے یعقوب کا لقب اسرائیل تھا، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، بڑے کا نام یہودا تھا، یہودا، اس سے جو نسلیں نکلی ہیں وہ یہودی کہلاتی ہیں، اسے جیوز ہم کہتے ہیں۔ تو اس پارٹ میں آج بھی لکھا ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹل کا ایک پارٹ کا نام ہے استثناء، بازار میں ہے، اویلیبل ہے۔ اس میں لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے بات کی، کلام کیا، اے موسیٰ اپنے لوگوں کو بتا دو۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، یہ تھا۔ اس میں لکھا ایک نبی آئے گا، کہاں پیدا ہوگا؟ فاران کی چوٹی میں۔ اب کہاں ہے فاران کی چوٹی؟ سب نکال لیا گیا، یہ ہے بالکل باب عبدالعزیز کے سامنے جو حج کر کے آئے ہیں،
जबल अबू कुबैस, बाज़ उलमा ने कहा इसको फारान की चोटी बोलते हैं। ये पहाड़ है दुनिया में, ये सबसे पहले अल्लाह ने बनाया। जब जमीन हिली, कुरान कहता है वअल्क़ा फ़िल अर्ज़ि रवासिय अन तमीद बिहिम, बहुत सारी जगह कुरान में है, हमने पहाड़ों को जमा दिया, जमीन हिल रही थी। सबसे पहला पहाड़ जबल अबू कुबैस, जो बाब अब्दुल अजीज मक्के में हरम शरीफ के सामने है। आज वहां बादशाहों के बड़े बड़े महलात बने हुए हैं। तो ये मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात में लिख दिया, अल्लाह ने बता दिया फारान की चोटी से निकलेगा। तारीख में लिखा है कि 1.25 लाख अंबिया अलैहिस्सलाम आए, मक्के में कोई नहीं आया सिवाय नबी पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पैदा हुए। यानी जितने भी नबी आए हैं, कोई नबी मक्के में पैदा नहीं हुए। तो ये तो बशारत थी, यहूदियों को समझना था कि ये दीन कब तक है, जब तक ईसा ना आए। ईसाइयों को सोचना था ये दीन कब तक है, जब आखिरी नबी, नबियों के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना। तो ये सिलसिला लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने छुपा दिया, आज भी लिखा है। उसके बाद किताबों में लिखा है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम हवाओं पर हुकूमत करते थे, उनका तख्त हवा ले जा रही है। अचानक से सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा से कहते हैं पूरे हमारे काफिले को यही उतार दे। काफिला पूरा उतर जाता है, उसमें जिन्नात भी हैं, उसमें इंसान भी हैं, उसमें जानवर एनिमल्स भी सब हैं, और पैदल चलने लगते हैं। उसके बाद फिर हवा को हुक्म देते हैं सुलेमान चलो फिर उड़ाओ। लोगों ने पूछा हजरत ये क्या माजरा है, तुम्हें नहीं पता, ये वो इलाका है, ये वो इलाका है जहां नबियों के नबी, आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होंगे, उसकी अजमत की वजह से मैं पैदल चला। ये किताबों में लिखा है। तो ये यहूदी चीजों का हाल है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दूसरी किताब मशहूर ज़बूर है, व आतैना दाऊद ज़बूरा, लेकिन ज़बूर के बारे में कहा जाता है ये अलग से कोई किताब नहीं थी, ये तौरात का ही ततिम्मा है। यानी तौरात में कुछ बातें रह गई थी, उसको कंप्लीट करने के लिए अल्लाह ने इस किताब को नाजिल किया, व आतैना दाऊद ज़बूरा। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर आता है। अब यहूदियों और इसके अलावा जब यहूदी बस गए, आबाद हो गए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा होते हैं। कुरान इसको बयान करता है। कुरान की तफसीरें पढ़ो, कुरान को समझो। वो घर नहीं मुसलमान का जिसके घर में कुरान और तफसीर ना हो। वज़्कुर फिल किताबी मरियम, 16 में पारे में अल्लाह ने कहा हर मुसलमान मरियम का जिक्र कर, पढ़। पूरा वाकया बयान कर दिया 16 में पारे में, और सूरे मरियम नाम दे दिया। लेकिन हमें फुर्सत नहीं है कुरान पढ़ने की, हमें फुर्सत नहीं है कुरान समझने की, हमें फुर्सत नहीं है बच्चों को कुरान समझाने की, पढ़ने की। हमें कैसे पता चले कि मस्जिद अक्सा क्या है, बैतुल मक़दिस क्या है, यरूशलेम क्या है, फिलिस्तीन क्या है, हमें नहीं मालूम। कुरान में सब अल्लाह ने बयान कर दिया, सारी पेशिन गोई नबी ने बता दी। अल्लाह के नबी वही होता है जो पास और फ्यूचर बताता है, इसके अलावा कोई नहीं बता सकता। जो बताए वो झूठा है, कज़्ज़ाब है, सिर्फ नबी बता सकता है। आज पूरी दुनिया में हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें बताई, गैर ईमान वाले उसको देख रहे हैं, पेशिन कोई नबी बता कर गए हैं। और ये मस्जिद अक्सा फिर आबाद होगी, 2 बार उजड़ी है ये, फिर आबाद होगी। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कहा है, आज ही मैं पढ़ रहा था, 4वां पारा है, अल्लाह ने फरमाया इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिबा लकुम, ए मुसलमानों अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करने पर आए तुम ही गालिब रहोगे, अल्लाह ताला तुम्हें गलबा देगा। व यखजुलकुम
اگر تمہیں اللہ ذلیل کر دے فمن ینصرکم من اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو تمہاری مدد کرے؟ تو مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے. ہم اللہ سے کتنے قریب ہیں، اللہ سے کتنا دور ہیں، یہ اس پر چلے گا. بہرحال عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا. جیسے عیسیٰ علیہ السلام آئے، قرآن بیان کرتا ہے، یہودی چلانے لگے، عیسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے یہ تو نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، یہ تو زنا سے پیدا ہے. اللہ کہتا نہیں، یہ میری طاقت، میں ہر طریقے سے پیدا کر سکتا ہوں. بس یہ مشہور کر دیا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. یہودیوں کہنے لگے اے مریم، تمہاری ماں تو ایسی نہیں تھی، تمہارے باپ تو ایسے نہیں تھے، تم کہاں کو کالا کری آئی؟ اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. بہت سمجھایا لیکن یہودی نہیں مانے، ان پر الزام لگاتے رہے. عیسیٰ علیہ السلام کو جب نبی بنا دیا گیا، تورات انجیل مقدس ان کو دے دی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو. اب عیسیٰ علیہ السلام پر طرح طرح کی تہمت لگانے لگے. قرآن کہتا ہے ایسی تہمتیں لگائیں کہ الزام عائد کر کے عیسیٰ علیہ السلام پر جرم کر دیا، سزا جاری ہو گئی سولی چڑھانے کی. میں مختصر بتا رہا ہوں. تو یہودی صرف مسلمانوں کے دشمن نہیں ہیں، وہ عیسائیوں کے بھی ہیں. اور وہاں حکومت ان کی تو ابھی تھوڑے دن ہیں. 1945 میں جب خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی، برٹین کی جب حکومت آئی، انہوں نے پوری دنیا میں کال کی یہودیوں کے آ جاؤ، جیوز کو سب کو بلا لیا. اور یہ بڑے بڑے پیسے دے کر فلسطین میں انہوں نے پہلے زمینیں خریدی، اور زمینیں خریدنے کے بعد وہاں بس گئے. اور پھر یہ 1967 میں انہوں نے اعلان کروا دیا ایک ملک بن گیا. یہ ملک اسرائیل نہیں ہے، اس کو کہو مقبوضہ فلسطین، قبضہ کیا ہوا ہے. بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولی پر چڑھانے کے لیے تفسیر میں اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ. صاف اللہ قرآن میں کہتا ہے یہودیوں تم نے قتل نہیں کیا، تم نے سولی نہیں دی. سولی اور پھانسی میں فرق ہوتا ہے، یاد رکھو. سولی اور پھانسی میں فرق ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہر کرسچن اس طریقے سے کہ ہاتھ بندھے ہوتے ہیں اور ایک پہچان گلے میں ڈالتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے سارے گناہ عیسیٰ علیہ السلام دے گئے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ جس وقت یہودیوں نے اپنے ایک آدمی کو بھیجا جاؤ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام اکیلے ہیں کمرے میں، کہ ہاں جیسے وہ شخص جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھایا، بل رفعہ اللہ الیہ قرآن کہتا ہے. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اوپر کا آدھا دھڑ عیسیٰ علیہ السلام کا بنا دیا، نیچے کا وہی، اور اس کو سولی دے دی. وہ سمجھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے پھانسی دی. لیکن پھانسی دینے کے بعد اب عقل میں آئی آخر ایک آدمی ہم نے بھیجا تھا کہ دیکھ کر آؤ عیسیٰ علیہ السلام کمرے میں ہے یا نہیں. وہ تو لوٹ کر نہیں آیا، وہ کہاں چلا گیا. اب جب سولی دے دی اب سوچ رہے ہیں یہ کون ہے، اوپر سے عیسیٰ جیسے لگ رہے، نیچے سے ہمارا آدمی. تو یہ اب یہودیوں نے ان کے عقیدے کو خراب کیا، اور جس دن سولی دی اسی سے یہ عیسوی شروع ہو گئی، جس کو آج ہم 2023 اپنی ہم بھول گئے. ہمارے نبی نے کون سی تاریخ بتائی اپنی ہم یاد نہیں رکھتے. عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کی ہم یاد رکھتے ہیں، منع نہیں ہے، لیکن اپنی بھی یاد رکھو. جو ہمارے نبی نے، جو اسلام نے بتائی اس کو بھی یاد رکھو، اس کو بھی ایک طرف لکھو. عیسیٰ علیہ السلام کو تقریباً سولی دیے ہوئے 571 سال ہو چکے تھے. کتنے؟ 571 سال. بس یہودیوں نے عیسائیوں یہی بھٹ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے سولی دے دی، وہ تمہارے سارے گناہ لے گئے. اور عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی کے علاوہ وہ اللہ کے بیٹے بھی تھے. عقیدہ خراب کر دشمن عیسائیوں کے بھی. اور ان کی کتابوں میں لکھا ہے، بس ایک دو بات اور ہے کہ یہ جو مدینہ ہے ہمارا مدینہ، نبی علیہ السلام جب تشریف لائے 571 سال کے بعد، تو مدینے میں جب ہجرت کی
مکے سے تو یہاں بہت سارے یہودی آباد تھے، کرسچن بھی تھے. کیسے آباد ہوئے؟ تفسیر میں لکھا ہے یمن کا ایک بادشاہ گھومنے کے لیے گیا، 700 عالم، بھئی جیسے ہمارے عالم ہوتے ہیں ایسے ان کے بھی ہوتے ہیں کتابوں کے عالم. 700 عالم نے جب یہ مدینہ دیکھا وہ وہیں رہ گئے کہ یہ وہی جگہ ہے جو ہم نے انجیل میں پڑھا، جو ہم نے زبور میں پڑھا، جو ہم نے تورات میں پڑھا کہ یہاں آخری نبی پیدا ہوگا، یہاں سے نہیں جائے گی، اور وہ وہیں بس گئے. تو یہ ہے ہمارے نبی کی پہچان، پچھلی کتابوں میں لکھی ہے، لیکن آج دنیا مان لے تو ساری دنیا میں اسلام پھیل جائے. بہرحال 571 سال کے بعد ہمارے نبی تشریف لاتے ہیں. اس کے بعد نبی نے ہمیں بتایا، قرآن میں بتایا، اے میرے، اللہ رب العزت نے بتایا اے میرے نبی لوگوں کو بتا دو عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور ان کو ہم نے اٹھا لیا ہے. وہ آئیں گے، ابھی آئیں گے، آنے کے بعد پوری دنیا میں اسلام کو پھیلائیں گے. پھر ان کی وفات ہوگی اور مدینے میں ایک قبر ابھی موجود، جگہ خالی ہے. 3 قبریں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابو بکر کی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جگہ خالی وہاں دفن. بہرحال یہ مختصراً اشارتاً میں نے آپ کو تاریخ بتائی ہے، لوگوں کو نہیں پتا ہے. کوئی کہتا ہے یہ حق پر ہے، کوئی کہتا ہے یہ کس کی مسجد ہے، کیوں شہید کیے جا رہے ہیں. نہیں، ہمیں پڑھنا چاہیے، ہمیں اپنی نسلوں کو بتانا چاہیے کہ یہ وہ مسجد ہے جہاں میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز کا ثواب 25,000 کے برابر ہے. اگر موقع ملے وہاں نماز پڑھو. اللہ تعالیٰ اپن کی توفیق.